القرآن المجید والفرقان الحمید سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا اور نبی مکرم رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم فخر آدم و بنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنی عقیدتوں، محبتوں اور نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آج کی یہ عظیم الشان محفل شب معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انعقاد پذیر ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آج کی رات 27ویں رجب المرجب کی مقدس اور عظمت والی رات ہے۔ اس رات کے سائے میں حضور رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے ایک عظیم معجزے سے نوازا تھا۔ اس معجزے کا نام ہے معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا بڑا معجزہ ہے، کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام تشریف لائے، اللہ پاک نے انہیں معجزات بھی عطا فرمائے، لیکن 1.25 لاکھ انبیاء کرام کے معجزات مل کر بھی حضور علیہ السلام کے معجزے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ جو احباب پیچھے بیٹھے نہیں، جگہ خالی ہے میرے پاس، آگے آ جائیں رانا صاحب، عمر بھائی ادھر آگے آ جائیں، قریب آ جائیں۔ تو جو بچے ہیں نا، ان کو پیار سے محبت سے خاموش کروا دیں تاکہ محفل کی جو رونق ہے، محفل کا جو ذوق ہے وہ سلامت رہے۔ یہ جگہ بالکل قرب میں خالی ہے، آ جائیں آپ بھی آگے آ جائیں، آگے آ جائیں ادھر، کچھ نہیں کہتے، ادھر آ جائیں۔ اچھا بندے ڈرتے بھی بہت ہیں یار، ہاں جی، اللہ اکبر۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بے حد درود و سلام کے بعد دعا ہے کہ مالک کریم میری آپ کی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ان کی عظمت کی جھلک، ان کی عظمت کی جھلک دیکھ کے معراج کی شب
کب سے جبریل کی خواہش ہے کہ بشر ہو جاؤں، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے، کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرات ہار گیا، ایک کملی والا سی جڑا لنگ عرشاں تو بھی پار گیا، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ واصحابہ واجمعین۔ دوستان محترم، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے لا تعداد معجزات عطا فرمائے ہیں، اور اس جہاں میں جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب کو اللہ پاک نے معجزے دیے، تو گنتی کے ساتھ کسی کو 2، کسی کو 4، کسی کو 6، کسی کو 8، کسی کو 10، کسی کو 12، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو اللہ پاک نے سراپا معجزہ بنا کے بھیجا ہے۔ اور پھر جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے وہ کسی علاقے کے لیے، کسی جگہ کے لیے، کسی پنڈ، کسی گاؤں کے لیے نبی بن کر آئے، لیکن حضور رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے کل عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ دیکھیے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے نا، وہ معجزہ ہے قرآن مجید فرقان حمید۔ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے، اور پھر دیکھیے یہ اتنا عظیم معجزہ ہے کہ آج 1400 سال بیت گئے ہیں لیکن قرآن کے اندر ذرا برابر بھی تبدیلی۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا قرآن مجید سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اور پھر قرآن کے بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دوسرا معجزہ ہے وہ معجزہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب دیکھیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام معراج کے لیے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود اللہ پاک نے بلایا، خود فرشتے بھیجے، اور فرشتوں کے جلوسوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا استقبال کیا۔ پھر اللہ پاک نے بیت المسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سواری کے لیے جو ہے وہ براق کا جو ہے وہ انتظام کیا۔ اس کے بعد پھر مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کرام نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے سیڑھی لائی گئی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام پہلے آسمان پہ گئے، وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دوسرے آسمان پر گئے تو وہاں پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر تیسرے آسمان پر گئے، وہاں پر جناب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر چوتھے آسمان پر گئے، وہاں پر جناب حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر پانچویں آسمان پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے گئے، وہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام چھٹے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں پر جناب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے تو وہاں پر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام 7 آسمانوں کے بعد سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو وہاں تک حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ چلتے رہے۔ سدرۃ المنتہا پر جا کر تو جناب حضرت سیدنا اسرائیل علیہ الصلاۃ والسلام حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام
کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس سے آگے ذرا برابر جا سکتا نہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا سے آگے رف پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کے قرب خاص میں پہنچے، اللہ پاک کے قرب خاص میں پہنچے۔ اچھا، وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کے قرب خاص میں پہنچے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں اپنے غلاموں کے، صحابہ کے، اہل بیت کے محلات دیکھے، وہاں پہ ان کی شان و شوکت دیکھی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات جنت کی حوروں سے کرائی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ملاقات کی، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شب معراج استقبال کیا۔ اس کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت کی نہروں کی سیر کرائی گئی، دودھ کی نہر، شراب کی نہر، شہد کی نہر، صاف پانی کی نہر۔ اس کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جہنم کا مشاہدہ کروایا گیا۔ وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کچھ لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے، مختلف عذاب ہو رہے تھے۔ تو شب معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جو میں نے سارا خلاصہ بیان کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کے پاس حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کی ہمشیرہ ہیں حضرت سیدہ ام ہانی، حضرت سیدہ ام ہانی، ان کے گھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے۔ تو حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر رب کا پیغام دیتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا، آپ کا رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نورانی تاج جنت سے لایا گیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نورانی لباس جنت سے، نورانی صحرا، نورانی امامہ۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے دل کو چاک کیا گیا، اور چاک کر کے فرمایا میرے دل کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ اور حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل اقدس نکالا گیا، شق صدر ہوا، سینے کو چیرا گیا، تو کہتے ہیں میں نے عجیب چیز دیکھی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل دیکھا نا، دل میں کیا دیکھا؟ کہتے ہیں قسم خدا کی اے لوگوں، جب میں نے دل مصطفیٰ دیکھا تو میں نے دیکھا اس دل کے اندر دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں، دو کان ہیں جو سنتے ہیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ نماز میں صفیں سیدھی رکھا کرو، فرمایا جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں میں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں، فرمایا جس طرح میں تمہاری باتیں یہاں سنتا ہوں اسی طرح میں تمہاری باتیں دیوار کے پیچھے کی بھی سن لیتا ہوں۔ تو شب معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سفر معراج کا آغاز ہوا وہ کہاں سے ہوا؟ حتیم کعبہ سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی نا، تو نماز کے بعد حضور علیہ السلام وہیں لیٹ گئے تو آنکھ لگ گئی۔ کیا لگ گئی؟ آنکھ لگ گئی۔ جبریل امین آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل چاک کیا گیا اور آب زمزم سے دھویا گیا، اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ہانی حضرت مولا علی کی ہمشیرہ کے گھر تشریف لے گئے رات کو سونے کے لیے، رات کو سونے کے لیے۔ تو اللہ پاک نے جناب حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، حاضر خدمت ہوئے اور 70,000 فرشتوں کا جلوس لے کر جناب حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں تو اپنے نورانی کافور والے ہونٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر لگاتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہو جاتے ہیں، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بیدار کرنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ اچھا دیکھیے اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک تھی جو ہے وہ 50 اور ایک کتنا ہوتا ہے 51،
51 یا 52 سال حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک تھی، اور کفار نے بڑا ستایا تھا مکے میں آپ کو۔ اس وقت تک آپ نے ابھی ہجرت نہیں کی تھی، بڑی پریشانیاں آئی۔ اسی سال حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا ابو طالب، ان کا وصال ہو گیا۔ حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ کا بھی وصال ہو گیا۔ کفار نے اپنے ظلم و ستم بہت بڑھا دیے، تو دل مصطفیٰ بڑا غمگین تھا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دل کو راحت پہنچانے کے لیے اللہ پاک نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو 27ویں شب لامکاں کی وادیوں میں بلا کر اپنے جو ہے وہ آپ کا جلوہ دکھا دیا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو فرشتوں کا جلوس حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ لینے کے لیے آیا، اور جس سواری پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سواری کی، اس سواری کا نام کیا ہے؟ براق۔ کیا نام ہے؟ براق۔ فرمایا یہ وہ سواری ہے کہ آج تک اس سواری پر کسی نے بھی سواری نہیں کی۔ یہ براق وہ سواری ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب براق پر سوار ہوئے نا، تو براق خوشی سے جھومنے لگ گیا۔ تو حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ اے براق، تو جانتا نہیں ہے کہ تیری پشت پر کون سی ہستی بیٹھی ہے کہ تو جھومنے لگ گیا ہے، بدکنے لگ گیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا اے جبریل، میں بدکنے نہیں لگ گیا، بلکہ میں تو اس خوشی میں جھوم رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام میرے اوپر سواری فرما رہے ہیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے وہ براق کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا آپ میرے ساتھ ایک وعدہ کریں، آپ میرے ساتھ ایک وعدہ کریں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے براق بتا کون سی بات ہے، کون سا وعدہ ہے، کیا چاہیے؟ جو مانگو گے عطا ہوگا۔ تو کہنے لگا یا رسول اللہ بس ایک کام کرنا کہ قیامت کے دن جس طرح آپ اپنے امتیوں کی شفاعت کریں گے، اسی طرح میری بھی شفاعت کر دیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بھی وعدہ پکا ہو گیا، وعدہ پکا ہو گیا۔ اب دیکھیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچے، اور پھر مسجد اقصیٰ میں وہاں جا کر نبیوں کی امامت کروائی۔ اس کے بعد پھر خطاب کیا، خطاب کے بعد پھر سفر کیا، پہلے آسمان کا سفر، پھر دوسرے کا، پھر تیسرے کا، پھر چوتھے کا، پھر پانچویں کا، پھر چھٹا، پھر سات، پھر سدرۃ المنتہا، پھر اللہ کے قرب خاص میں گئے، پھر جنت کی سیر کی، جنت کی حوروں سے ملاقات کی، ان سے باتیں کی، بلال حبشی کا محل دیکھا، سیدنا فاروق اعظم کی بھی کوٹھی دیکھی، وہاں پہ ابو بکر صدیق کا بھی عالی شان محل دیکھا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر جہنم کا مشاہدہ کیا، رب کے قرب خاص میں گئے، اور حضور فرماتے ہیں میں رب کے اتنا قریب ہو گیا، اتنا قریب ہو گیا، فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، فرمایا کہ دو ایک ہو گئے تھے، میں اس طرح رب کے جلووں میں گم ہو گیا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام براق پہ سوار ہو کر فرشتوں کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کہاں پہنچے؟ مسجد اقصیٰ میں۔ مسجد اقصیٰ میں جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام پہنچے نا، تو وہاں پر پہلے سے ہی 3 انبیاء کرام حضور علیہ السلام کے استقبال کے لیے مسجد کے باہر موجود تھے۔ 3 انبیاء کرام کون سے؟ جناب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جناب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اور جناب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ اور جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام پہنچے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے استقبال میں انہوں نے 3 الفاظ کہے۔ پہلا لفظ کہا السلام علیک یا اول، الصلاۃ والسلام علیک یا آخر، الصلاۃ والسلام علیک یا حاشر۔ یعنی 3 لفظوں کے ساتھ انبیاء کرام نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مسجد اقصیٰ میں کیا کیا؟ استقبال کیا۔ اچھا، استقبال کرنے کے بعد پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مسجد کے اندر لے جایا گیا۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسجد کے اندر گئے تو وہاں پر انبیاء کرام کی صفیں بنی ہوئی تھی، صفیں موجود تھی۔
کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام مسجد اقصی میں جلوہ فرما تھے۔ اور پھر دیکھیے کہ جناب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تکبیر پڑھی اور حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا، مصلی امامت پہ کھڑا کیا۔ اور سارے نبی، حضرت آدم، حضرت حوا، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یوسف، حضرت یعقوب، حضرت یونس، حضرت ہود، حضرت سلیمان، سارے نبی حضور علیہ السلام کے مقتدی بن کے ہاتھ باندھ کے حضور کے پیچھے کھڑے تھے، اور حضور علیہ السلام مصلی امامت پہ سب کی امامت فرما رہے تھے۔ اچھا دیکھیے، شب معراج حضور علیہ السلام نے پہلے تکبیر پڑھی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تکبیر پڑھی، اور پھر حضور علیہ السلام کے لیے مصلی آگے کیا گیا۔ حضور علیہ السلام مصلی پہ تشریف لائے اور آپ نے امامت فرمائی۔ آپ نے امامت کے بعد پھر جو ہے نا وہ 4 سے 5 خطاب ہوئے، انبیاء کرام نے مختلف خطاب کیے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے، سب نے نا یعنی مختصر سے چھوٹے چھوٹے کیا کیے، بولیے کیا کیے، خطاب کیے۔ اس کے بعد حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا صدارتی خطبہ ارشاد فرمایا، اور حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کہ اے پروردگار عالم، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے تمام نبیوں کی امامت کا شرف عطا کیا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے اس خطبے میں اپنی امت کو یاد کیا اور کیا کہا، عرض کیا پروردگار عالم، میں اس بات پر بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ میری امت اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ یہ اول کیسے ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ اول اس لحاظ سے ہے، فرمایا کہ یہ جنت میں سب سے پہلے جائے گی، اور آخر اس لحاظ سے ہے، فرمایا کہ یہ دنیا میں سب سے کیا آئی ہے، آخر میں آئی ہے، دنیا میں سب سے آخر میں آئی ہے، لیکن نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے یہ امت کل جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے وہاں پر خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آگے جو ہے وہ سیڑھی کا انتظام کیا گیا۔ اب حضور علیہ السلام اس پہ سفر کرتے ہیں، اور پہلے آسمان پہ جناب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی جینا علیہ السلام سے ملاقات، پھر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات، پھر حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقات، پھر حضرت ہود علیہ السلام سے ملاقات، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات، اور پھر حضور علیہ السلام سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کر، سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کر اس کے آگے حضرت جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اگر میں ذرا برابر بھی گیا تو میں جل جاؤں گا، راکھ ہو جاؤں گا۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں جبریل اگر میں تیری جگہ ہوتا میں جل سڑ جاتا مگر مصطفیٰ کا ساتھ نہ چھوڑتا۔ اور پھر دیکھیے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو یہ جو لقب ملا ہے صدیق اکبر کا، یہ کب ملا ہے؟ یہ بھی واقعہ معراج کی تصدیق کی خوشی میں اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ اب ہوا کہ ظاہری بات ہے کہ حضور علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے، رات کے مختصر سے حصے میں آپ نے فرمایا میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا، تو ابو جہل کہنے لگا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا تو 1 مہینے کا سفر بنتا ہے، 1 مہینے کا سفر بنتا ہے، اور آپ کہتے ہیں میں رات کے مختصر سے حصے میں گیا،
اور پھر مسجد اقصیٰ سے آپ آگے کی بات کرتے ہیں، 7 آسمانوں کی سیر کی، سدرۃ المنتہا کی سیر کی، اور پھر میں نے جنت کی سیر کی، رب کے قرب خاص میں گیا، یہ ساری باتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو ابو جہل جو تھا اس نے بڑا پراپوگنڈا کیا، چلا گیا مکے کی گلی میں اور گلی گلی لوگوں کو کہنے لگا، دیکھا ہے تم نے کہ آج اس نے کیا اعلان کر دیا، آج اس نے کیا دعویٰ کر دیا؟ اور وہ چلتے چلتے اس کا ٹاکرا ہو گیا جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور کہنے لگا کہ اے ابو بکر، اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں رات کے مختصر سے حصے میں خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ فلسطین تک گیا، پھر میں 7 آسمانوں کی سیر کی، پھر میں نے جنت دیکھی، رب کا دیدار کیا، کیا ابو بکر کوئی ایسا دعویٰ کرے تو وہ سچا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ نہیں، ایسا کوئی بھی دعویٰ کرے تو اس کا دعویٰ سچا ہو سکتا نہیں۔ ابو جہل بڑا خوش ہو گیا، اس نے کہا کام ہو گیا اب میرا۔ کہنے لگا کہ وہ تیرے دوست محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعویٰ کیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اے ظالم سن لے، اگر وہ دعویٰ اس سے بھی آگے کا کر لیں تو ابو بکر اس بات کو بھی مان لے گا۔ یہ تو چھوٹی بات ہے ابو بکر کے لیے، اگر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بھی بڑا دعویٰ کریں تو فرمایا کہ ابو بکر صدیق اس بات کی بھی تصدیق کرنے والا ہے۔ تو اسی موقع پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، تیرے لیے رب تعالی سلام بھیجتا ہے۔ اور اسی موقع پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو لقب کیا ملا؟ صدیق اکبر، صدیق یعنی سچ کی تصدیق کرنے والے، سچ کی تصدیق کرنے والے۔ اچھا دیکھیے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے جب میں رب تعالیٰ کے قرب خاص میں گیا تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا ادنو منی، کہ اے محبوب میرے قریب آ جائیے، اے محبوب میرے، کہتے ہیں میں تھوڑا سا قریب ہوا تو ٹھہر گیا، پھر کہتے ہیں پیار بھری کیفیت بھری آواز ہے، ادنو منی ادنو منی، اور قریب ہو جاؤ، اور قریب ہو جاؤ، اور قریب ہو جاؤ۔ کہتے ہیں میں قریب ہوتا گیا یہاں تک کہ فکان قاب قوسین او ادنی، فرمایا میں اتنا قریب ہو گیا جس طرح 2 کمانیں آپس میں مل کر ایک ہو جاتی ہیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام فرماتے میں نے اللہ کا دست قدرت جو اس کی شان شان ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اس کی ٹھنڈک اپنی شانوں میں جو ہے وہ محسوس کی۔ اور پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے زمین و آسمان کا، جنت کا، دوزخ کا، پورے قیامت تک کا سارے علم کا خزانہ میرے اندر ڈال دیا گیا جب میں رب کے قرب خاص میں گیا۔ اچھا دیکھیے، حضور علیہ السلام کو اگر معراج ہی کروانی تھی تو اللہ پاک مسجد حرام سے سیدھا آسمان کی طرف بلا لیتا، نہ اتنے فرشتے بھیجتا، نہ جبریل امین کو بھیجتا، نہ اتنے انبیاء کرام کو اکٹھا کرتا، نہ وہاں پہ نمازوں کا اہتمام، نہ کوئی آسمانوں کی سیر۔ اگر صرف معراج یعنی اپنا دیدار کرانا مقصود ہوتا تو اللہ پاک ڈائریکٹ بلا سکتا تھا نا، لیکن نہیں، وہ تو حضور کی معراج تو ہو جاتی لیکن کائنات کو معراج نہ ہوتی، اس لیے اللہ پاک نے پورے اہتمام کے ساتھ فرشتوں کو بھیجا، جبریل کو بھیجا تاکہ جبریل کی بھی معراج ہو جائے، فرشتوں کو بھیجا، فرشتوں کی معراج ہو جائے، مسجد اقصیٰ میں بھیجا تاکہ مسجد اقصیٰ کی معراج ہو جائے، نبیوں کو پیچھے کھڑا کیا، حضور کو امام بنایا تاکہ سارے نبیوں کو حضور کی معراج ہو جائے۔ اور پھر 7 آسمانوں کو بھی معراج کروانی تھی نا، تو اس لیے حضور علیہ السلام کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ پھر جنت کو بھی تو معراج کروانی تھی، تو اس لیے پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں جنت میں گیا مجھے
جنت کی سیر کروائی گئی تو حضور علیہ السلام فرماتے جب میں پہلی جنت میں گیا تو میں نے دیکھا کچھ فرشتے ہیں جو حالت قیام میں کھڑے، یعنی اللہ اکبر باندھ کے ہاتھ باندھے ہوئے حالت قیام میں ہیں، وہ لاکھوں فرشتے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ منظر دیکھ کر میرا دل بڑا خوش ہوا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پھر مجھے دوسری جنت میں لے جایا گیا، وہاں میں نے دیکھا کچھ فرشتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، وہ سارے کے سارے فرشتے حالت رکوع میں ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اگلی جنت میں لے جایا گیا، پھر وہاں میں نے دیکھا کہ لاکھوں فرشتے ہیں جو حالت سجدے میں پڑے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اگلی جنت میں لے جایا گیا، وہاں میں نے دیکھا لاکھوں فرشتے ہیں جو حالت التحیات میں بیٹھے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے فرشتوں کا یہ انداز عبادت اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے پروردگار عالم میری امت کو بھی اس طرح کا عبادت کا طریقہ عطا فرما۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے محبوب پھر آئے ہو معراج کی رات، اور معراج کی رات یہ نمازوں کو تحفہ لے جاؤ، فرمایا کہ میں نے سارے فرشتوں کی عبادت کا مجموعہ اس نماز کے اندر جمع کر دیا، اس نماز کے اندر جمع کر دیا ہے۔ اب نمازیں کتنی فرض ہوئی تھی؟ 50۔ کتنی؟ 50 فرض ہوئی تھی۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی چوتھے آسمان پہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو پھر نمازیں انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا میں بنی اسرائیل کا بڑا تجربہ رکھتا ہوں، میں جانتا ہوں لوگ بہت کمزور ہیں، 50 نمازیں نہیں پڑھ سکیں گے، آپ جائیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے کہ کچھ کمی ہو جائے، کچھ کمی ہو جائے۔ تو حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، 45 نمازیں رہ گئی، پھر تشریف لے گئے تو 40، پھر 35، پھر 30، پھر 25، پھر 20، پھر 15، پھر 5۔ ویسے کتنا ہی اچھا ہوتا حضور ایک اور چکر لگا لیتے، ہاں جی، تو صدار والوں سب کی جان چھوٹ جاتی، لیکن نہیں۔ دیکھیے یہ اللہ پاک کا تحفہ خاص ہے، اللہ پاک کا تحفہ خاص ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک محبوب یہ نمازیں تو 5 پڑھیں گے لیکن میں ثواب 50 نمازوں کا ہی عطا فرماؤں گا۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے جب میں جنت میں گیا، میں نے جنت کی سیر کی، جنت کی حوریں دیکھی، جنت کے غلمان دیکھے، جنت کے کوثر اور سرسبیل دیکھے، جنت کی نہروں کا مشاہدہ کیا۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے جب میں جنت میں گیا نا تو میرے جانے سے پہلے جنت میں کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا کیا جبریل یہ میرے بھی آگے کس کے چلنے کی آواز ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا یہ آپ کے امتی حضرت بلال حبشی کی آواز ہے۔ تو حضور علیہ السلام جب معراج کی رات واپس آئے تو حضور علیہ السلام نے حضرت بلال حبشی سے پوچھا، فرمایا کہ اے بلال مجھے یہ تو بتاؤ تم کون سا کام کرتے ہو کہ میں نے تمہاری آواز کو اپنے جانے سے پہلے بھی جنت میں سنا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کوئی بڑا عمل نہیں کرتا، بس ایک عمل کرتا ہوں وہ بھی آپ کا صدقہ ہی ہے۔ وہ عمل کیا کرتا ہوں جب بھی مسجد میں آتا ہوں تو 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو صبح بتایا، سارا کچھ بتایا، فرمایا کہ اے صحابہ میں جنت میں گیا، میں نے ابو بکر صدیق کا محل دیکھا، میں نے جنت میں جناب عثمان غنی کا محل دیکھا، میں نے جنت میں مولا علی کا محل دیکھا، میں نے جناب وہاں انس بن مالک کا محل دیکھا، وہاں میں نے جناب حضرت ابو ہریرہ کا محل دیکھا۔ اسی طرح باتیں ہو رہی تھی تو حضور علیہ السلام کی نا اچانک نظر پڑی مجمع میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب پر۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر، میں نے رات تیرا جنت میں محل دیکھا، وہ محل اتنا پیارا تھا کہ مجھے بڑا پسند آیا، مجھے بڑا، اور میرے دل میں آیا کہ میں اس میں داخل ہو جاؤں، لیکن اے عمر تیری غیرت کی وجہ سے میں تیرے جنت کے محل میں داخل۔ جب اتنی بات کہی تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رونے لگ گئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا میری کیا مجال ہے؟ اگر مجھ غلام کو جنت ملی ہے وہ بھی تو آپ کے قدموں کا صدقہ ہی تو ملی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شب معراج مجھے جنت میں لے جایا گیا، جنت کی میں نے سیر کی، اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جہنم میں نے کچھ لوگ دیکھے کہ جن کی زبانوں کو کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا یہ آپ کی امت کے غیبت کرنے والے لوگ ہیں، جو ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی برائی بیان کرتے ہیں، یہ فتنہ پرور لوگ ہیں، یہ شر پھیلاتے ہیں، یہ برائی پھیلاتے ہیں، اور یہ برائی پھیلا کر اتنی برائی پھیلائی کہ اب وہ سارا گناہ ان کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے، ان کے نامہ اعمال میں جا رہا ہے، اور یہ اپنی زبان کی وجہ سے، یہ اپنی زبان کی وجہ سے عذاب جہنم میں گرفتار ہیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے جنت کی سیر کرائی گئی، میں نے دیکھا جنت کے اندر کچھ لوگ ہیں، ان کے ہاتھ میں نامہ اعمال ہے، ان کے ہاتھ میں نامہ اعمال ہے، لیکن نامہ اعمال صاف ہے، کوڑا ہے، اس پہ کچھ نہیں لکھا ہوا، سننے والی بات ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا یہ آپ کی امت کے گناہ گار لوگ ہیں، یہ آپ کی امت کے گناہ گار لوگ ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جبریل اگر یہ گناہ گار ہیں تو ان کے نامہ اعمال سفید کیوں ہیں، کاغذ کوڑا کیوں ہے، کیوں نہیں کچھ لکھا ہوا؟ اب سنیے حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تھے تو بڑے گناہ گار، لیکن انہوں نے اللہ کے حضور اتنی توبہ کی ہے، اتنی استغفار کی ہے، اتنی معافی مانگی ہے کہ اللہ پاک نے ان کے صغیرہ کبیرہ بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اب جو ان کا نامہ اعمال ہے نامہ اعمال، بس وہ سفید کوڑا ہو گیا ہے، سارے گناہ جو اس کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھے تھے، رجسٹر پہ لکھے تھے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے حضور کیا مانگی؟ بولیے کیا مانگی؟ معافی مانگی۔ تو حضرت جبریل امین کہتے ہیں کہ اللہ نے توبہ کی وجہ سے، استغفار کی وجہ سے ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دی۔ اور پھر جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا آپ کی امت میں سے جو آپ کا امتی ایک نیکی کرے گا، کیا کرے گا؟ ایک نیکی کرے گا، بلکہ پہلے فرمایا اگر وہ نیکی کا ارادہ کرے، نیکی کا، ابھی نیکی کی نہیں ہے، نیکی کا ارادہ کیا ہے تو فوراً فرمایا اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جائے گی۔ اور فرمایا اگر وہ ارادے کے بعد نیکی کو کر لے تو فرمایا اللہ بڑا ہی بے حساب جو ہے وہ انعام عطا فرمانے والا ہے۔ فرمایا اللہ چاہے تو ایک نیکی کے بدلے میں اسے 700 درجات عطا فرمائے۔ اور فرمایا کہ اگر اس امت کا کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرے، گناہ کا ارادہ کرے تو فرمایا ارادے سے اس کا گناہ لکھا نہیں جاتا۔ خیال آ گیا میں گناہ کروں تو فرمایا کہ خیال سے اس امت کا گناہ نہیں لکھا جاتا،
اور فرمایا اگر اس امت کا کوئی بندہ گناہ کر لے تو فرمایا فرشتہ فوراً نہیں لکھتا، فرشتہ فوراً وہ انتظار کرتا ہے، فرمایا کہ وہ فرشتہ انتظار کرتا ہے بندے کے گناہ کرنے کے بعد کہ یہ ابھی توبہ کر لے گا، ابھی توبہ کر لے گا۔ فرمایا جیسے ہی بندہ گناہ کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو فرشتہ اس کا گناہ ہی نہیں لکھتا۔ یہ اس امت کی شان ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ تحفہ مجھے شب معراج اللہ کے قرب خاص میں ملا، یہ تحفہ مجھے شب معراج اللہ کے قرب خاص میں ملا۔ اچھا دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ پاک کے قرب خاص میں گئے نا تو وہاں پر جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگا، اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگا، نہ اپنی بیٹی کے لیے کچھ مانگا، نہ امام حسن کے لیے کچھ مانگا، نہ امام حسین کے لیے کچھ مانگا، نہ فاطمۃ الزہرا کے لیے کچھ مانگا، نہ مولا علی کے لیے کچھ مانگا۔ تو اللہ نے جب فرمایا نا مانگ محبوب کیا مانگتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا ہے پروردگار عالم میں تو اپنے گنہگار امتیوں کا معاملہ مانگتا ہوں اس سے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے محبوب سن لو، پھر ہم آدھی امت کا حساب کر لیں گے، شب معراج یہ وعدے ہو رہے ہیں کہ اے محبوب آدھی امت کا حساب کر لیں گے اور آدھی امت کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اس بات پر راضی نہیں ہوا۔ ہاں جی کتنا امت سے ان کو پیار ہے۔ آج امتی بھی تو غور کرے نا، آج ہمیں کتنا پیار ہے اپنی اولاد سے، ہر کوئی اپنے لیے مانگتا ہے، اپنی اولاد کے لیے مانگتا ہے۔ حضور نہ اپنے لیے مانگتے ہیں، نہ اپنے حسن و حسین کے لیے مانگتے ہیں، بلکہ اللہ سے جو بھی مانگا ہے اپنی امت کے لیے ہی مانگا۔ کیا عرض کرتے ہیں پروردگار عالم یہ میری امت کا معاملہ میرے سپرد کر دے۔ اے پروردگار عالم کل قیامت کے دن مجھے اتنا اختیار دے کہ میں ان کی سفارش اور ان کی شفاعت کروں، ان کی سفارش اور ان کی شفاعت کروں۔ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو حق شفاعت عطا فرما دیا، حق شفاعت عطا فرما دیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن بڑے بڑے گناہ گار لوگ فرمایا میری شفاعت سے جنت میں جائیں گے، اور فرمایا کئی گناہ گار ہوں گے فرشتے پکڑ کر ان کو جہنم میں لے کے جا رہے ہوں گے، فرمایا میرا ایک اشارہ ہوگا گناہ گاروں کی زنجیریں ٹوٹ کے گر جائیں گی، اور فرمایا میرے ایک اشارے سے اللہ پاک انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ تو دوستان محترم آج کی رات یہ توبہ کی رات ہے، آج کی رات استغفار کی رات ہے۔ فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اگر وہ فوراً کیا کر لے استغفار کر لے، فوراً توبہ کر لے، تو فرمایا فرشتہ بھی اس کے گناہ کو لکھتا نہیں ہے۔ یہ اس امت کی شان ہے۔ اور حضرت سیدہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کیا ہے پروردگار عالم چلو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ تو نے اپنے نبی کو بڑا مقام بڑی شان عطا فرمائی، چلو وہ تو امام الانبیاء ٹھہرے، لیکن ان کی امت کو کس وجہ سے اتنی بڑی شان دی گئی ہے؟ ان کی امت کو کس وجہ سے اتنی بڑی شان دی گئی ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ سن لے، یہ شان بھی میں نے اس امت کو اس لیے عطا فرمائی، اس لیے کہ اس امت کے حصے میں وہ میرا آخری رسول آیا۔ تو ہماری بھی خوش نصیبی ہے کہ ہم بھی حضور کے کوٹے میں آ گئے، ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کوٹے میں آ گئے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جنت میں جانے والوں کی فرمایا 120 صفیں ہوں گی، 120 صفیں ہوں گی، اور فرمایا 1.25 لاکھ نبیوں کی امتیں کھڑی ہوں گی ان 120 صفوں میں، ان میں سے فرمایا 80 صفیں مجھ اکیلے محمد مصطفیٰ کی امت کی ہوں گی،
اور باقی 40 صفوں میں انبیاء کرام 1.25 لاکھ انبیاء کرام کی امت کھڑی ہوگی، یعنی یہ امت سب سے زیادہ جنت میں جائے گی، یہ امت سب سے زیادہ جنت میں جائے گی۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہر نبی کو ایک دعا ایسی عطا فرمائی، وہ نبی جب بھی دعا